آپ کے نبی نے بڑے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اسے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈو سپاہی بن کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں فائدہ؟ ہے کہ نہیں فائدہ؟ ہے کہ نہیں؟ بولو ماں بہنوں، قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے؟ پڑھو گی نا؟ چلو سب ہاتھ اٹھاؤ، تمام عورتیں، تمام مرد ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، چلو ہاتھ اٹھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ، پاؤ پارہ یا ایک صفحہ قرآن پڑھوں گا۔ قرآن نہیں پڑھنے آتا تو قل ہو اللہ 10 بار پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، پاؤ پارہ پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، اور وہ بھی نہیں تو قل ہو اللہ 10 بار پڑھ کر گھر سے نکلو اور کام شروع کرو، تاکہ دن بھر قرآن کی برکتیں تمہارے ساتھ رہے اور قرآن کے چھت سے چھایا پورا دن گزارو۔ یہ مہمانان رسول، یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے والے مہمانان رسول کہلاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ تمہارے گھر مہمان آتے ہیں؟ ارے مہمان آتے ہیں، مہمان اپنی روزی خود لے کے آتا ہے، بلکہ تمہاری روزی بھی اس کی روزی سے جڑ جاتی ہے تو تمہاری روزی بھی لے کے آتا ہے۔ نبی نے سکھایا کہ مہمان کی قدر کرو، ضیافت کرو۔ تو مہمان کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو تم عام انسان ہو، تمہارے مہمان عزت والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، عزت کرتے ہو، عظمت کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ کتنے عزت والے ہوں گے، کتنی عظمت والے ہوں گے۔ مہمان تمہارے آتے ہیں تو ہر ایک کے لیے ایک ہی بچھونا بچھاتے ہو۔ دیہات کا مہمان آ گیا تو اس کے لیے لیندڑا بچھا دیتے ہو، بچھاتے ہو کہ نہیں؟ عام بسترا تو عام بسترے سے سواگت کرتے ہو، عام بسترا بچھاتے ہو تم دیہاتی مہمان کے لیے۔ اور پیر صاحب آ گئے تو، ارے پیر صاحب آ گئے تو سب سے اچھا بچھونا، سب سے سمدھی آ گئے تو سب سے اچھا بچھونا، داماد آ گئے تو سب سے اچھا بچھونا۔ جیسا مہمان ویسی سواگت، جیسا مہمان ویسی سواگت۔ جب بدیش کوئی راشٹرپتی ہندوستان کی دھرتی پر ہوائی جہاز سے آتا ہے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا، اس کی سواگت کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے۔ کیا بچھائی جاتی ہے؟ کیا بچھائی جاتی ہے؟ ہر ملک کے راشٹرپتی کے لیے ایک ہی طرح کی قالین نہیں بچھتی۔ اگر سپر پاور ملک کا راشٹرپتی آیا ہے، امریکہ کا آیا ہے، برطانیہ کا آیا ہے، فرانس کا آیا ہے، جرمنی کا آیا ہے، سعودی عربیہ کا آیا ہے، تو اس کے لیے عام قالین نہیں بچھتی، اس کے لیے لال قالین بچھتی ہے۔ کون سی قالین بچھتی ہے؟ تو پتا چلا کہ لال قالین بچھانا سب سے بڑی سواگت ہے، سب سے بڑا استقبال ہے کہ لال قالین بچھا کر استقبال کیے جائے، سواگت کیے جائے۔ یہ مہمانان رسول کتنی عزت والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے راشٹرپتی کے لیے لال قالین بچھانا ان کی سب سے بڑی سواگت ہے۔ اور مہمان رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسی عزت والے ہیں، ایسی عظمت والے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پر علم دین حاصل کرنے والے طلباء کے قدموں کے نیچے بچھا دیتا ہے۔ یہ کتنی عزت والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ آپ کے مسجد کانڈی میں سید صاحب بھی آ گئے، خان صاحب بھی آ گئے، انصاری صاحب بھی آ گئے، شیخ صاحب بھی آ گئے، خلیفہ صاحب بھی آ گئے، لیکن کوئی نہ حافظ ہے نہ کوئی عالم ہے۔ اتفاق ایسا کہ نہ کوئی عالم نہ کوئی حافظ، سید صاحب آل رسول ہے، اولاد رسول ہے۔ آپ ان کی عزت کرتے ہیں کہ نبی یہ پاک کی اولاد ہے، لیکن اتفاق سے وہ نہ حافظ تھے نہ عالم تھے۔ شیخ صاحب بھی نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، انصاری صاحب نہ عالم تھے نہ حافظ تھے، خلیفہ صاحب نہ انصاری نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، لیکن ایک چمار روم پہنچ گئے، نئے مسلمان تھے، حافظ قرآن تھے۔
سید صاحب کو آگے نہیں بڑھایا، شیخ صاحب کو مصلی پر نہیں آگے بڑھایا، انصاری صاحب کو نہیں بڑھایا، خلیفہ صاحب کو نہیں بڑھایا، بلکہ سبوں نے کہا تم جماعت تو ہو، نئے مسلمان تو ہو، لیکن حافظ قرآن ہو، اس لیے تمہیں کو حق ہے کہ تم آگے بڑھ کر نبی کی نیابت کرو، نماز پڑھاؤ۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو علم دین میں آگے رہے گا وہ خدا کی بارگاہ میں آگے رہے گا۔ جو علم دین میں آگے رہے گا وہ خدا کی بارگاہ میں آگے رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں علم دین کی قدر دیکھو کہ اللہ نے دنیا میں آگے بڑھا دیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جب دنیاوی زندگی میں اللہ نے آگے بڑھا دیا ہے تو انشاءاللہ یہ آخرت میں بھی آگے رہے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی نیک ہوئے۔ سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، انصاری بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں، ضلع کے ڈی ایم بھی ہیں، وہ بھی اتفاق سے مسلمان تھے، ضلع کے ایس پی بھی ہیں، اتفاق سے وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ مسجد پہنچ گئے لیکن دیر سے پہنچے، قدیم الاسلام تھے، دیر سے پہنچے۔ چمار ڈوم، نئے مسلمان، نیا جذبہ، نیا حوصلہ، نئی لگن، جیسی صدا بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ لوگ سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، آگے صف میں بیٹھ گئے۔ سید صاحب اطمینان سے گئے، پیچھے بیٹھے، شیخ صاحب اطمینان سے گئے، پیچھے بیٹھے، انصاری صاحب اطمینان سے گئے، پیچھے بیٹھے، ڈی ایم صاحب، ضلع کے کلکٹر صاحب، ڈی سی صاحب اطمینان سے گئے، مسلمان تھے، وہ بھی پیچھے بیٹھے، ایس پی صاحب وہ بھی دیر سے گئے، پیچھے بیٹھے۔ اور آپ نے دیکھا اسلام نے مساوات کی کیسی تعلیم دی کہ جب صفیں لگی لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جہاں چماروں کا پیر تھا وہیں سید صاحب کا سر تھا، خان صاحب کا سر تھا، انصاری صاحب کا سر تھا، ڈی سی صاحب کا سر تھا، وہیں ایس پی صاحب کا سر تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنائیں گے تو وہ چندہ کریں گے، رسید کاٹیں گے، مہذب بھکاری بن جائیں گے۔ یہ بھکاری میں سمجھیے نہیں، میرے نبی تو مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ میرے نبی تو آسمان کے مالک، زمین کے مالک، چاند کی چاندنی کے مالک، سورج کی تابانی کے مالک، کہکشاں کے جمال کے مالک، ستاروں کے انجمن کے مالک۔ یہ ہمارے مرتضیٰ بھائی ہیں، مرتضیٰ قاضی، بہت چاہتے بہت مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چائے منگوائی، میں نے ان کی محبت سے فائدہ اٹھایا اور ان کی منگوائی ہوئی چائے میں نے پی لی۔ پان انہوں نے اپنے لیے منگوایا، میں نے ان کی محبت سے فائدہ اٹھایا اور ان کا منگوایا ہوا پان کھا لیا، ان کی منگوائی ہوئی چائے پی لی۔ چائے ان کی ہے، اختیار میرا ہے، پان ان کا ہے، اختیار ہمارا ہے۔ یہ اختیار ان کی محبت نے دیا ہے، ان کی چاہت نے دیا ہے، ان کے پیار نے دیا ہے۔ تو جب دنیا کی محبت یہ حق دیتی ہے کہ چیزیں مرتضیٰ قادری کی ہو، چائے ان کی ہو، اختیار میرا ہو، پان ان کا ہو، اختیار میرا ہو، تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی، میرے نبی کو، اللہ کو اپنے نبی سے جو محبت ہے وہ ساری محبت میں اعلیٰ ہے، وہ ساری محبت میں بالا ہے، وہ پیاروں میں پیارے ہیں، وہ دلاروں میں دلارے ہیں، وہ چہیتوں میں چہیتے ہیں، وہ لاڈلوں میں لاڈلے ہیں۔ ان کے جیسا کوئی پیارا نہیں، ان کے جیسا کوئی لاڈلا نہیں، ان کے جیسا کوئی دلارا نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہیں، دلارے ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، تو جب دنیا کی محبت یہ حق دیتی ہے کہ مرتضیٰ قادری مجھ سے محبت کرتے ہیں، چائے منگواتے ہیں، چائے ان کی ہوتی ہے، اختیار میرا ہوتا ہے۔
قربان ان کا ہوتا ہے، اختیار میرا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے اور ساری محبت پہ بالا ہے، ساری محبت پہ آلہ ہے، وہ پیاروں پہ پیارے ہیں، وہ دلاروں پہ دلارے ہیں، وہ چہیتوں پہ چہیتے ہیں، وہ لاڈلوں پہ لاڈلے ہیں، تو مجھے کہہ لینے دو کہ آسمان اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، زمین اللہ ہی کی ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، چاند کی چاندنی اللہ ہی کی ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، کہکشاں کا جمال اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، ستاروں کی انجمن اللہ ہی کی ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، آسمان پر چمکتا ہوا چاند اللہ ہی کا ہے، اور دو ٹکڑے کرنے کا اختیار میرے رسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت، حضور امام ملت، سیدنا کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ صحابہ کا میدان میں ڈوبتا ہوا سورج اللہ ہی کا ہے، اور ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹانے کا اختیار میرے رسول اللہ کا ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں پانی کم ہو گیا، لوگوں نے شکایت کی، میرے نبی نے تھوڑا پانی منگوایا، انگلیاں رکھ دی، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، انگلیاں ہیں پھیل کر، ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، نبی نے انگلی رکھ دی تو انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ اوپر پڑا۔ اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر کہا اس طلاقت لسانی کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک شعر میں اس عظیم فلسفے کا حل نکال دیتا ہوں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا، آسماں خاں زمین خاں زمانہ میں ماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ نبی تو مالک کونین تھے، لیکن جب مسجد نبوی بنی تو چندہ کیا، چندہ کیا کہ نہیں میرے نبی نے؟ ارے مسجد مدینہ میں بنی تو چندہ کیا، جنگ بدر ہوئی تو چندہ کیا، جنگ احد ہوئی تو چندہ کیا، جنگ خندق ہوئی تو چندہ کیا، جنگ یرموک ہوئی تو چندہ کیا، جنگ تبوک ہوئی تو چندہ کیا، جنگ حنین ہوئی تو چندہ کیا۔ میرے نبی تو مانگنے کو پسند نہیں کرتے، دینے کا ایک نظام بنا دیا جسے کہتے ہیں زکات۔ 100 روپے میں 2.5 روپیہ صاحب نصاب پر زکات نکالنا فرض ہے، دینے کا ایک نظام بنا دیا، لیکن مانگنا پسند نہیں کیا، اور فرمایا کہ مانگنے والے قیامت مانگنا جائز ہے، مانگنا جائز ہے، بھیک مانگنا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ مانگنے والے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے پیشانی پر سیاہ داغ ہوگا۔ میرے نبی نے مانگنا پسند نہیں کیا، میرے نبی نے مانگنا پسند نہیں کیا، مانگنا پسند نہیں کیا، لیکن میرے نبی نے مانگا، مسجد بنی تو مانگا، جنگ بدر ہوئی تو مانگا، جنگ خندق ہوئی تو مانگا، جنگ احد ہوئی تو مانگا، جنگ حنین ہوئی تو مانگا، جنگ خیبر ہوئی تو مانگا، جنگ تبوک ہوئی تو مانگا، جنگ یرموک ہوئی تو مانگا۔ تو میرے نبی محتاج نہیں تھے، مانگا اس لیے کہ اپنے لیے مانگنا تو عیب کی بات ہے، اپنے لیے مانگنا عیب کی بات ہے، اور دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا اجالا پھیلانے کے لیے مانگنا فخر کی بات ہے، کیونکہ وہ سنت رسول ہے۔ اپنے لیے مانگنا ہے اور دین کا اجالا پھیلانے کے لیے مانگنا فخر کی بات ہے، کیونکہ سنت رسول ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میرے دوستو، عالم بھی بناؤ، حافظ بھی بناؤ، اور تم اپنے قصبے کے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، ضرورت ہے آج معاشرے کو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بینک جاتے فارم نہیں بھر پاتے، ڈاکخانے جاتے فارم نہیں بھر پاتے، ایئرپورٹ جاتے فارم نہیں بھر پاتے، دوسرے تو محتاج ہیں۔ تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اتنی اچھی تعلیم دو کہ انہیں ڈی سی بناؤ، ایس پی بناؤ۔ ابھی ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ جھارکھنڈ میں 19% مسلمانوں کی آبادی، 19% کے اعتبار سے کم 4-5 ڈی سی مسلمان ہونا چاہیے پورے جھارکھنڈ میں، 4-5 ایس پی مسلمان ہونا چاہیے، ہر وبھاگ میں، ہر وبھاگ جتنے بھی ہے 4-5 مسلمان ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کیوں؟ یہ تمہاری غفلت ہے۔
تم اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، سائنسداں بھی بناؤ، اور اتنی اچھی تعلیم دو کہ کمپٹیشن کے امتحان دے ڈی سی بھی بنے، ایس پی بھی بنے، کسی نہ کسی وبھاگ کا اعلیٰ افسر بنے۔ آج رکشے والے کے یوٹیوب آپ کھولو، آپ موبائل 20,000 روپے کا خرید لیتے ہو، کام کی چیزیں دیکھو، اس پر لکھو کہ رکشہ والے کے بیٹے ڈی سی، کلکٹر، رکشے والے کے بیٹے ایس پی، تو آپ کو لسٹ آ جائے گی کہ فلاں جگہ کے رکشے والے کے لڑکے نے محنت کیا، رکشے والے باپ جو تھا اس نے بچے کو پڑھایا اور اس لائق بنایا کہ کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھا اور ڈی سی بن گیا۔ تو رکشے والے کا بیٹا بن سکتا ہے، رکشے والے کا بیٹا ڈی سی بن سکتا ہے، ایس پی بن سکتا ہے، تمہارا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ بات حوصلے کی ہے۔ منزلیں قدم چوم لے گی، میرے ساتھ پڑھو، منزلیں قدم چوم لے گی، راستہ خود بن جائے گا، حوصلہ تو کر بلند آسماں جھک جائے گا۔ منزلیں قدم چوم لیں گی، راستہ خود بن جائے گا، حوصلہ تو کر بلند آسماں جھک جائے گا۔ قدم چوم لیتی ہے خود آ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ تو عالم بھی بنائیے، حافظ بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، ڈاکٹر پیٹ کے ڈاکٹر، آنکھ کے ڈاکٹر، دانت کے ڈاکٹر، برین کے ڈاکٹر، ہارٹ کے ڈاکٹر، پڑھائیے بچوں کو۔ رکشے والے کے بیٹے ڈی سی بنتے، آپ کے بیٹے ڈی سی کو نہیں بن سکتے۔ ٹھیلے والے کے بچے جو ہے اس بن سکتے، آپ کے بیٹے کو نہیں بن سکتے۔ حوصلہ بڑھائیے اپنا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے، انہیں تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ میرے دوستو، آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو دین کی بنیادی تعلیم تو حاصل کیجیے، اور آپ کے نبی فرماتے اطلب العلم ولو کان بالصین، اے لوگو علم حاصل کرو گرچہ تمہیں چین جانا پڑا، دور دراز کا سفر کرنا پڑا۔ آپ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے بیٹے نے قرآن یاد کیا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اسے روشنی نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس کے خاندان کو اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے دوستو اور میرے دینی ساتھیوں، مدرسہ اسلامیہ یہ ہمارے مرتضی بھائی ہیں، شاہد بھائی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام میں جانوں نہ جانوں اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر غلام رسول ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، آپ سب مل جل کر کے مدرسے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ترقی دیجیے۔ اور آپ سیدنا پاک کی مناسبت سے ہر سال جلسہ کرتے ہیں، میری ایک گزارش تھی کہ آپ اس میں مدرسہ اسلامیہ انوار سیدنا بھی جوڑ دیجئے تو بہتر ہوگا۔ مدرسہ اسلامیہ انوار سیدنا، مدرسہ اسلامیہ بولیے، مدرسہ اسلامیہ انوار سیدنا۔ سیدنا پاک اس ہندوستان میں چادر چڑھوانے نہیں آئے تھے، بلکہ کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے آئے تھے، دین کا اجالا پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ خواجہ اجمیری دین کا اجالا پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ سب سے بڑی کرامت ان کی یہ نہیں ہے کہ اناساگر تالاب کے لاکھوں ٹن پانی کو پیالے میں بھر دیا، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری نے کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، خدا کے دین کو زندہ کر دیا، اور 1 2 نہیں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کمیٹی کے تمام لوگوں کو جنہوں نے جلسہ کیا، آباد کیا اور مدرسہ چلا رہے ہیں۔ مسجد بھی اپنی مینار 137 فٹ 38 فٹ مینار اونچی ہے یہاں کی،
اور مینار ہی تو پہچان ہے کہ جس گاؤں سے گزرے مینار نظر آیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں اہل اسلام بستے ہیں۔ اتنا عظیم الشان مینار، عظیم الشان مسجد بنائی ہے، آپ لوگ قابل صد مبارکباد ہیں۔ اور میں کہوں نہ کہوں، رب قبول فرما لے تو یہی بہت بڑی نیکی ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے، یہی بخشش کا سامان ہے۔ بس غوث اعظم کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بڑے پیر کو جانتے ہو؟ ارے بڑے پیر کو جانتے ہو؟ بغداد والے پیر، بغداد والے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر رب نے چن لیا تو سارے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ سارے ولیوں کا بولو سبحان اللہ۔ اپنے پیر کی بڑائی سنو تو بولو سبحان اللہ۔ سارے ولیوں کے سردار بنا دیا، سارے ولیوں کے سردار بنا دیا۔ حکم دیا اے عبد القادر کہہ دو تمہارا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ غوث اعظم نے رب کے حکم پر فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ دنیا میں جتنے ولی تھے، حضرت شعیب مدین عرفات کے میدان میں، سیدنا احمد رفاعی مصر میں، حضرت خواجہ خراسان کی پہاڑیوں میں، جو ولی جہاں کہیں تھے سر جھکا دیا، کہا حضور آپ کا قدم میرے گردنی پر نہیں، سر آنکھوں پر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی غوث اعظم کے 12ویں پشت کے بیٹے سیدنا محمد بغدادی نبی نے چن لیا، اللہ نے چن لیا تو انہیں ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ امجد شریف میں ان کا مزار پاک ہے، رب نے چن لیا، اختیار والا بنا دیا۔ مٹی کا ڈھیلا الحمد پڑھ کر غریب کو دیا تو سونے کا ڈھیلا بن گیا، سبحان اللہ۔ حضرت کے ساتھ 40 مرید آئے تھے، کوئی مشہد کا، کوئی شیراز کا، کوئی مکہ کا، کوئی مدینہ کا، بھوکے تھے۔ کہا سرکار بھوکے ہیں، سرکار بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، جنگل جھاڑ ہے۔ حضرت نے نگاہ اٹھائی، 2 ماہ کا بچیا گائے کا بچہ چر رہا تھا۔ حضرت نے کہا دو لو، چرواہے نے حضرت کے حکم پر دوہا تو 2 ماہ کے بچیا گائے کے بچے میں اتنا دودھ نکلا کہ 40 کے 40 مریدین نے پیٹ بھر کے پیا، سیراب ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ حاجی خان جامی خان گھوڑے لے کے جا رہے تھے، ان کی غفلتوں سے مر گیا، روئے گرائے، حضرت نے دعا کر دی، مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ اب بولنے کو بہت دل چاہ رہا ہے ہمارا، لیکن اب وقت بہت ہو گیا ہے، لہذا یہ ہے کہ سیدنا پاک غوث اعظم سے نسبت جوڑنا خوش نصیبی کی بات ہے۔ جوتا پہنتے ہیں آپ لوگ؟ جوتا، ارے جوتا پہنتے ہیں، جوتا 500 کا بھی آتا ہے، اب 50,000 کا بھی، برانڈڈ کمپنی کا، 1 لاکھ کا بھی۔ 1 لاکھ کا جوتا قیمتی ہے نا؟ ارے قیمتی ہے نا؟ کوئی تمہارے سر پر رکھ دے 1 لاکھ کا قیمتی جوتا تو خوش ہو جاؤ گے؟ جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن قسم خدا کی نصیب جاگ جائے، قسمت بیدار ہو جائے اور تمہیں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا پھٹا پرانا جوتا مل جائے، پھٹا پرانا جوتا مل جائے، نبی کے قدموں سے نسبت پایا ہوا پھٹا پرانا جوتا مل جائے اور کوئی تمہارے سر پر رکھ دے تو سر کا تاج ہے، زندگی کی معراج۔ یہ نسبت ہی کا فیضان ہے، نسبت ہی کا فیضان ہے۔ تم حج کرنے گئے، نبی کے مزار پر گئے، نبی کو بظاہر نہیں دیکھا، نبی پاک کا جمال جہاں نظر نہیں آیا، نبی کی نسبت والی قبر کو دیکھا، نبی کی نسبت والے گنبد خضرا کو دیکھا تو میرے نبی کہتے ہیں من زارا قبری وجبت لو شفاعتی، جس نے میری قبر دیکھ لی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ قبر دیکھ لینے سے شفاعت ہو جائے۔ کپڑے کی دکان میں گئے، کپڑوں کو اٹھا اٹھا کے چومنے لگے تو دنیا کہے گی پاگل ہے۔ آدھا گز کپڑا لائے، قرآن شریف سے لپیٹ دیا، کپڑا قرآن سے نسبت پا گیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جزدان کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہو تو پہلے جزدان چنتے ہو۔ وہی کپڑا دکان میں تھا تو چومتے نہ تھے، لیکن کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کی تو کپڑا بھی عزت والا ہو گیا۔
عظمت والا ہو گیا، کپڑے کی تقدیر سنور گئی. کپڑا نسبت پائے قرآن سے تو کپڑے کی تقدیر سنور جائے، اور آپ کی نسبت روحانی سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد سے ہو جائے تو بگڑی تقدیر بنے، بگڑا مقدر سنور جائے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیے، اور قرآن ضرور پڑھنا. قرآن پڑھے گا نا، نماز بھی پڑھ، قرآن بھی پڑھ. اللہ تعالیٰ عمل کی کثرت نہیں دیکھتا، دل کا خلوص دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن میرے نماز کے ساتھ لگا ہوا تو ہے، میرے قرآن کے ساتھ لگا ہوا تو ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے بلائیں دور ہو جائیں، روزی کی برکت ہو تو نماز پڑھو، قرآن پڑھو. وما علینا الا البلاغ.